اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک کی آج انشاءاللہ تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کی بات کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی سہولتیں دنیا میں زندگی میں دے رہا ہے وہ سب رزق ہے۔ لیکن کھانا پینا ایک بہت اہم حصہ ہے رزق کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ یہ اس کے معجزے میں سے اور اس کی رحمت میں سے ایک ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات کو کھانا پینا فراہم کرتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے کہ بھئی ہر طرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ انسانی اور حیوانی جسم کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے اور ان کو نشو و نما کے لیے کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو عام طور پہ آپ کو آسانی سے مہیا نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کو بہت سارے ایسے عناصر چاہیے جن میں آئرن لوہا ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، فاسفیٹ ہے، سوڈیم ہے، کلورائڈ ہے، پوٹیشیم ہے، کیلشیم ہے، بہت سے وٹامن ہیں، ایسینشل امائنو ایسڈ ہیں، ایسینشل فیٹی ایسڈ ہیں، جن چیزوں کو قدرت میں ڈھونڈنا آسان نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کی زمین کھود کے اس میں سے لوہا نکالنا چاہے نہیں نکلے گا، زنک بھی نہیں نکلے گا، میگنیشیم، فاسفیٹ، کیلشیم، سوڈیم، کلورائڈ اور ایک لمبی فہرست ہے، یہ چیزیں نہیں نکلیں گی، بہت مشکل سے آپ کو ان کے ذخائر ملتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں یہ شامل کر دیے ہیں اور اس کی جتنی مقدار آپ کو چاہیے وہ مل جاتی ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ چاہے آپ برفیلے پہاڑوں میں رہ رہے ہوں، قطب شمالی میں رہ رہے ہوں، سائبیریا میں رہ رہے ہوں، یا صحرا میں رہ رہے ہوں، افریقہ میں صحارا کے صحرا میں ہوں، یا عرب میں حجاز کے صحرا میں ہوں، یا آپ ہندوستان میں ہوں، یورپ میں ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں فراہم کر رہا ہے اور یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان کو روک سکتا ہے، اور روکنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ اب روکنے سے مراد یہ کہ چیز ہے لیکن آپ تک نہیں پہنچ رہی، تو یہی غذا آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کا جسم اس کو اگر جذب نہ کرے، آئرن کو جذب کرنا چھوڑ دے، تو فوری طور پہ آپ کے اندر خون کی کمی، انیمیا اور دیگر بہت سی بیماریاں پیدا اور انسان مر جائے۔ اسی طرح میگنیشیم کو جذب نہ کر سکے، یا پوٹیشیم کو یا کیلشیم کو نہ کر سکے۔ کیلشیم آپ کی صرف ہڈیوں کے لیے نہیں، آپ کی دل کی دھڑکن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کیلشیم کی مقدار ہی اللہ روک لے، آپ کے جسم جذب نہ کر سکے اور خون کے دورانیے میں نہ ڈال سکے کیلشیم، انسان فوراً مر جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بتا رہا ہے کہ میں چاہوں تو روک سکتا ہوں، اور پھر کون تمہیں دے گا؟ تمہارے ارد گرد یہ سب چیزیں ہوں گی لیکن تمہارے جسم کے اندر نہیں جا سکیں گی، تمہارے خون کی روانی میں شامل نہیں ہو سکیں گی۔ لیکن انسان بغاوت پہ پھر بھی آمادہ ہے، اور جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، 3 الفاظ، لجو، عتو، نفور۔ لجو کا مطلب ہے ڈھٹائی کے ساتھ کسی بات پر اڑ جانا۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بات کرتے ہوئے دوسرے کا موقف سننا بھی نہیں چاہتے، چیختے چلاتے ہیں اور اپنی ہی بات کیے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے لجو، اور اڑ جاتے ہیں ایک بات پہ کہ میں نے نہیں مانا، نہ مانو، وہ جو چیز ہے وہ لجو ہے۔ عتوً کا مطلب ہے اکڑ اور غرور میں حد سے تجاوز کر جانا، یعنی اتنی سرکشی کہ اکڑ اور غرور ہو اور آپ تمام حدوں سے تجاوز کر جائیں۔ جس طرح ایک بچے کا اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھانا ہوگا تو وہ عتوً میں آئے گا۔ اور نفور کا مطلب ہے فرار اور نفرت، یہ ملی جلی کیفیت ہے، نفرت اور فرار، کہ آپ کو کسی سے اتنی نفرت ہو کہ آپ اس سے بھاگیں، اس کے قریب نہ آنا چاہیں، اسے دیکھیں تو آپ دور چلے جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنی سرکشی ہے کہ ایک تو یہ دوسرے کا موقف سننے کو تیار نہیں، اور یہ اپنی ہی ڈٹائی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کے 2 قسم کے طریقے ہیں، یا تو یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اپنی سرکشی اور غرور میں، یا پھر جب اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن نفرت سے بھاگتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچے، اللہ کی بات ان کو سنائی نہ دے، اس قدر ان کے دل میں شدید نفرت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بھی رحمان ہے، پھر بھی ان کو ان کا رزق دے رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا سوچو، جو منہ اوندھے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات بیان کی ہیں، ایک وہ مخلوق جو سیدھی چلتی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی مخلوقات ہیں اس میں صرف ایک مخلوق ہے جو سیدھی کھڑی ہو کے چلتی ہے، اور وہ ہے انسان۔ اگر کوئی خلائی مخلوق آئے اس کرۂ ارض پہ اور آ کے دیکھے تو پہلی نظر میں ہی وہ جان جائیں گے کہ ان تمام مخلوقات میں جو اللہ نے بنائی ہے انسان منفرد ہے، وہ سیدھا چلتا ہے۔ باقی کچھ مخلوقات سیدھی کھڑی ہو سکتی ہیں، کچھ قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، مثلا بندر ایسا کرتے ہیں، گوریلے کرتے ہیں، ریچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر واپس 4 پہ چلے جاتے ہیں اور منہ ان کا پھر نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ مخلوقات کا منہ زمین کے زیادہ قریب ہے، جیسے
جیسے سانپ ہو گیا، کیڑے مکوڑے ہو گئے، کچھ کا اس سے اٹھا ہوا ہے، گھوڑا ہو گیا، گائے ہو گئی، لیکن سب جو ہیں ان کا چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ انسان ہے جو سر اٹھا کے سیدھا چلتا۔ اب زمین کی طرف چہرہ ہونے کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان سب کی نظر صرف اور صرف اس رستے پر ہے جہاں وہ چل رہے ہیں، دائیں بائیں ان کو زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ انسان جب سیدھا ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دور کی چیز بھی دیکھتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات منہ نیچے کر کے چلتی ہیں انسان کے علاوہ، وہ سب صرف اور صرف اپنی زندگی اور اپنی جان بچانے کے عمل سے پورا دن گزرتی ہیں۔ صبح اٹھے، رزق کی خوراک کی تلاش میں نکلے، کھایا پیا، واپس آئے، سو گئے، پھر اٹھے، بھوک لگی، خوراک کی تلاش میں نکلے، کھایا پیا، واپس آئے، شام کو تھک گئے، سو گئے۔ یہ ہے ان کی تمام زندگی۔ انسان اس سے مختلف ہے، انسان کا رزق بھی مختلف ہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سے کام کرتا ہے، اس کی سوچ سمجھ ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی جو صرف اور صرف اپنی ذات میں گم ہے، اپنی ہستی میں، اپنے دن سے رات کرنے میں اور جینے میں مصروف ہیں، وہ بھلا انسانوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان تو بہت برتر بنایا ہے، انسان نے گھر بنائے، گاڑیاں بنائی، جہاز بنائے، آبدوزیں بنائی، زمین، ہوا اور پانی، تینوں پہ حکومت ہے انسان کی۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب پچھلی آیت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پچھلی آیت میں؟ امن ھذا الذی یرزقکم، تمہیں رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زراعت کا طریقہ سکھا دیا، ہم کھانا اگا کے جمع کر لیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے اسباب کیے کہ ہم اپنا رزق جمع کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں فراغت ہے، اس فراغت میں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں جو باقی مخلوقات نہیں کر سکتی۔ باقی مخلوقات کو اللہ نے وہ رزق نہیں مہیا کیا جو ہمیں دیا ہے، ہمیں وافر رزق دیا ہے، اور اس فراغت کی وجہ سے ہمیں وہ سب وقت ملا جس میں ہم نے یہ سب چیزیں بنائی۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ انسانوں کے وہ گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراغت نصیب نہیں کی، جو شکار کر کے بس کھانا لاتے ہیں، کھاتے ہیں، اگلے دن پھر شکار پہ نکل جاتے ہیں، مثلاً آسٹریلیا کے ایبوریجنیز ہیں، پاپوا نیو گینی کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ آپ کے افریقہ کے جنگلات میں جو پگمی ٹرائبز رہتی ہیں، تو دیکھیے ان لوگوں نے کسی بھی قسم کے ایسے معاشرے اور عمارات نہیں تعمیر کی جو ہم لوگوں نے کی ہیں۔ ان کے ہاں بڑی بڑی عمارتیں، مکان، جہاز، گاڑیاں، آبدوزیں کچھ نہیں ہیں۔ ان کی زندگی صرف اور صرف ایک بہت محدود پیمانے پہ گزر رہی ہے جس میں انہوں نے جینا ہے اور اپنی جان کو بچانا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے جو صلاحیت دی ہے وہ اس سے بڑھ کے، اور تم ان جانوروں کی طرح زندگی کا مقصد جانے بغیر اور آخرت کو جانے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ تمہیں اس سے زیادہ صلاحیت دی گئی اور تم نے اس کو استعمال کر کے اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اپنی زندگی کا مقصد جاننا ہے اور آخرت کے بارے میں جاننا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں انسان دوسری مخلوقات سے مختلف ہے اور کیوں اس سے اللہ تعالیٰ کی توقعات بھی مختلف ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور جذبات سے بھرے ہوئے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اگرچہ یہاں پہ لفظ انشاکم کو اکثر مترجمین نے پیدا کیا کی ضمن میں استعمال کیا، لیکن پیدا کرنے کے لیے لفظ جو ہے عربی میں وہ ہے خلقکم۔ انشاکم کا مطلب ہے طاقت اور جوانی دینا اور بڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس نے اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پہ انسانوں کو طاقت دی، تندرستی دی اور بڑھایا، اور ان کو یہ خاصیت دی کہ وہ اس پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پہ ان کا تسلط ہو گیا۔ اور دیکھنے میں یہ بات قابل فہم نہیں ہے کیونکہ انسان نہ تو کوئی صلاحیت رکھتا ہے تیز دوڑنے کی جس طرح چیتے اور ہرن دوڑتے ہیں، نہ ہمارے پنجے ہیں، نہ ہمارے تیز دانت ہیں، نہ ہم بندروں کی طرح تیزی سے درختوں پہ اور پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو بہت پہلے نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر شکار کے لیے کوئی بھی جانور باہر نکلے تو اس کے لیے سب سے آسان جو شکار ہے نا وہ انسان ہے۔ خرگوش بھی ہم سے بہتر ہے، وہ تیزی سے بھاگے گا اور زمین کے اندر کسی سوراخ میں اتر جائے گا، اس کو کھودنے کی صلاحیت بھی ہے زمین کی۔ مرغی کا بچہ جو ہے اس کو بھی پکڑنا مشکل ہے۔ انسان سب سے آسان شکار ہے، اور آج یہ حال ہے کہ ہر طرف انسان کا تسلط ہے، اور بڑے بڑے شکاری جانور، شیر، چیتے، شارک، مچھلیاں اور ہر قسم کی مخلوقات ہم سے ڈرتی ہے اور خوف کھاتی ہے اور ہم سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ انسان کی صلاحیت تو نہیں، یہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ قل هو الذی انشأکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو یہ طاقت دی، اور پھر تین چیزیں دی جس کے ذریعے یہ طاقت حاصل ہوئی: سمع، سننے کی صلاحیت، ابصار، دیکھنے کی طاقتیں، اور الافئدہ، جذبات سے بھرپور دل۔ تو سمع تو ہے سننے کی صلاحیت، بالکل انسانوں کی ہے، اور یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے سمع کا، کیونکہ سب انسانوں کی سننے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی آواز آئے سب کو وہی آواز آئے گی اگر ایک جگہ آپ کھڑے۔ لیکن دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے ابصار سے بیان کیا، کیونکہ ابصار صرف دیکھنا نہیں ہے، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے بصیرہ، جس کا مطلب ہے بصیرت
بصیرت، سوچ سمجھ بھی دیکھ کے حاصل ہوتی ہے. ہر انسان کے دیکھنے کا طریقہ مختلف ہے. اگر ایک ہی جگہ پہ بہت سے انسان کھڑے ہوں تو پھر بھی ان کو چیز مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کا جو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. اور پھر ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی ایک چیز نظر آتی ہے اپنے ماحول میں، دوسرے کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے. مثلاً ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کو اس میں اپنی محبت نظر آتی ہے، اس کو اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے. وہی بچے کو اس ماں کے ساتھ کھڑا جب طبیب ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کے اندر بیماریوں کی علامات نظر آتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو خون کی کمی ہے. تو دیکھنے کی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کا. اور پھر تیسری بات الافئدہ. عموماً عربی زبان میں دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قلب، لیکن جو دل جذبات سے معمور ہو، بھرا ہوا ہو، شدید جذبات سے، اس کو فواد کا کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے الافئدہ، کیونکہ لوگوں کی جذبات بھی مختلف ہوتے ہیں تو اللہ نے پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا یہاں پہ. اب فواد جو ہے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کے ایسے ٹکڑے کو جس کو خوب بھونا گیا ہو، یعنی خوب حدت پہ جو پکا ہو. تو جب آپ کا دل جذبات کی حدت میں پک جاتا ہے نا تو وہ قلب سے فواد ہو جاتا ہے. اب اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ انسان کے اندر یہ جو دل اللہ نے رکھا ہے جذبات سے معمور، یہ ہے وہ ایک خاص عنایت جو آپ کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ مل کے آپ کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عام سی مثال. ہزاروں سال پہلے انسانوں کے گروہ میں کچھ انسانوں نے ایک بات سوچی، اور انتہائی بے وقوفانہ بات تھی کہ انہوں نے سوچا کہ یہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں تو کاش ہم بھی اڑ سکیں. انتہائی بے وقوفانہ سوچ، ممکن ہی نہیں. آپ تو زمین پہ مشکل سے چلتے ہیں، بھاگ دوڑ نہیں سکتے، پانی کے اندر غوطے نہیں لگا سکتے، اور آپ کے تو پر بھی نہیں ہے، دم بھی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ سے پہلے بڑی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں، ڈائناسور کروڑوں سال رہ کے گئے، یہ ہاتھی لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں، شیر چیتے آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ اڑ نہیں سکتے. ان میں سے کسی نے کوشش بھی نہیں کی، سوچا بھی نہیں، شاید سوچا ہو لیکن کہا نہیں کہ بے وقوفی ہے، نہیں ہو سکتا. انسان کا دل چونکہ جذبات سے معمور ہے، اس نے جب اس چیز کو اپنی سوچ بنا لیا تو اس میں کاوشیں شروع کر دی، اور بظاہر یہ لگتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو کچھ لوگوں نے پر بنائے، کچھ نے گلائڈر بنائے، کرتے 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 رائٹ بردرز نے جہاز بنا لیا. اور اس جہاز بنانے کے 100 سال کے اندر ہم ایسے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں کہ جیسی اللہ کی کوئی مخلوق کبھی نہیں اڑی. ہم لوہے کے بنے ہوئے جہازوں میں بیٹھے ہیں، وہاں نشستیں لگی ہیں، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، کھانا پینا چائے پی جا رہی ہے، اور 30,000 40,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں. تو جو پرندے کروڑوں سالوں سے ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ بھی دیکھ کے حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ مخلوق زمین پہ چلنے والی بغیر پروں کے دیکھو تو کیسے اڑتی پھرتی ہے. جہاز کی کھڑکی میں سے وہ دیکھتے ہوں گے پاس سے گزرتے ہوئے کہ یار کیا کمال ہے، ہم وہ نہیں کر سکے کروڑوں سال میں جو اس مخلوق نے کر دیا اور اتنے کم عرصے میں کر دیا. تو یہ ہے الافئدہ، یہ ہے جذبات سے معمور دل. جب انسان کسی چیز پہ ڈٹ جائے تو اللہ اس کے لیے ممکن کرتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، اور یہ صلاحیت صرف انسان میں ہے. یہ الافئدہ جو ہے نا، یہ دل انسان کو دیا ہے اللہ نے، باقی مخلوقات کو نہیں دیا. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. اس بات کا کبھی تم نے سوچا کہ تم جیسی کمزور مخلوق اس کو میں نے اتنا طاقتور بنا دیا دنیا میں، اور پوری دنیا پہ تم چھا گئے. اور ہے کیا؟ صرف ایک دل ہے تمہارا، خواہشات سے بھرپور، جذبات سے بھرپور، اور اس کے بل بوتے پہ تم کیا کچھ کرتے پھرتے ہو. تم جو جذبہ پیدا کرتے ہو اس کے پیچھے چلتے ہو، اللہ تمہارے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے. تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک کمزور مخلوق کو پوری دنیا پہ حاوی کر دیا. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی ہمیں ہمارا مستقبل بتا رہے ہیں. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ذراکم، اس کا عام فہم ترجمہ تو پھیلانا کر دیا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے عربی زبان میں وہ صرف پھیلانا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہیں پہ مستحکم ہو جانا. جس طرح آپ زمین میں ایک پودا گاڑتے ہیں نا، اس سے درخت بنتا ہے، اس کو زرع کہتے ہیں. اسی لیے زراعت کا لفظ جو ہے وہ اس سے نکلا ہے کہ جی آپ زمین میں چیزیں بوتے ہیں، بیج پودے، تو وہ زراعت کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم کو پھیلا کے مستحکم کر دیا. ہر جگہ ڈٹ گئے انسان، برفانی وادیوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، پانی پہ، ہوا پہ، ہر جگہ انسان کو استحکام دے دیا. اور ذراکم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جانا اور ایک عرصے تک زندگی گزار. اب پچھلی آیت
میں آپ دیکھیں انشاءکم جو تھا وہ جوانی اور طاقت کے ضمن میں تھا، تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں مستحکم بھی کر دیا، اس دنیا میں گاڑ دیا تمہیں یہاں سے اکھاڑنا مشکل ہے، پوری دنیا کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، جانور جمع ہو جائیں، کوشش کریں انسانوں کو ہٹانے کی، نہیں ہٹا سکتے۔ ہماری وجہ سے ان کی نسلیں اور ان کی اقسام ختم ہو رہی ہیں، لیکن ہم ہے کہ پھیلے جا رہے ہیں اور گڑے جا رہے ہیں، ہر جگہ جا کے استحکام سے ڈٹ جاتے ہیں، ہر جگہ جا کے ہم اپنی جڑیں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں شہر بساتے ہیں تو وہ پھر شہروں سے مزید شہر بستے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا۔ اور اس میں لفظ استعمال ہوا تحشرون، حشر کا مطلب ہوتا ہے جس طرح جانوروں کو اکٹھا کیا جائے، انسانوں کے اکٹھا ہونے کے لیے لفظ ہوتا ہے جمع ہو، لیکن تحشرون حشر ہوتا ہے استعمال جانوروں کی طرح۔ فرق کیا ہے؟ انسان جمع ہوتے ہیں اپنی رضامندی سے، لیکن جانوروں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے نا، حشر کیا جاتا ہے، تو کچھ اپنی مرضی سے آتے ہیں، کچھ بغیر مرضی کے آتے ہیں، بس لاٹھی ہوتی ہے چرواہے کے پاس اور ساتھ اس کا ایک کتا ہوتا ہے، وہ ان کو ہنکا کے لے جاتا ہے، تو کچھ تو اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں، باقی جو اگر ہٹ کے بھی کہیں جانا چاہے نا اس کو بھی آنا پڑتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مومنین ہیں وہ تو خوشی سے آئیں گے، لیکن جو مشرکین ہیں اور جو کفار ہیں ان کو بھی لایا جائے گا، سب کو ہنکایا جائے گا، اس میں مرضی نہیں، رضا نہیں رہے گی، وہاں حشر ہوگا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو ابھی تو تم اپنی منمانی کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دے دی، لیکن بہت جلد جب دنیا ختم ہوگی تم سارے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے حشر کے میدان۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اس میں روح المعانی بھی ہے، اس میں اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے۔ اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی، جامع الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے۔ میرے حال میں سب سے لیٹسٹ جو ڈکشنریز اس پہ یہی ہے۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گراف بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔